رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون رواہ البخاری. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، میں نے 3 آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کی. آپ کو معلوم ہے بلکہ ہم برابر محسوس بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. یہ بہت قیمتی گھڑیاں چل رہی ہے. ان دنوں کے اندر لوگ جن کو اللہ نے بدن دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ عبادات اپنی طاقت کے بھر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں. وہیں پر مسلمانوں کا ایک طرز رہا ہے، طریقہ چلا رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. زکوٰۃ دین کا اہم فریضہ ہے. زکوٰۃ سے مقصد زکوٰۃ خور یعنی زکوٰۃ کھانے والے پیدا نہیں کرنا، بلکہ معاشرے کی غمخواری، ہمدردی اور لوگوں کی جو مالی بے راہ روی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، ہمارے اوپر فرض کیا ہے. زکوٰۃ دینے والوں کے قرآن و حدیث سے بڑے فضائل بھی آئے ہیں اور نہ دینے والے کی بڑی وعیدیں بھی ہیں. میں نے ان کو جمع بھی کیا ہے. زکوٰۃ جو دینے والا ہے اس کو کیا کیا فائدے دنیا میں نصیب ہوں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں مال کو بڑھاتا ہے. اور وہ میں نہیں کہتا نہ حدیث میں بلکہ قرآن پاک میں ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے. زکوٰۃ جس مال کی دی جائے اس کو اللہ زکوٰۃ بڑھاتا ہے. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کا جو اجر ہے 700 گنا یا اس سے زیادہ، جتنا اللہ چاہے. قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کا خلاصہ یہ ہے، میں تفسیر کرنے یہاں ابھی نہیں کرتا، کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے اور اللہ اس سے جتنا بھی زیادہ چاہے اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو کم سے کم 700 گنا. اور میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا
کہ جب کم سے کم 700 گنا ہے غیر رمضان میں، تو رمضان میں تو ایک عبادت کتنی مل جاتی ہے؟ 70 گنا ملتی ہے۔ تو 700 کو 70 میں گناکار کر دو، ضرب دے دو، ملٹیپل کر دو، تو تقریباً کم سے کم 49,000 مرتبہ کیا ہے خرچ کرنا کے برابر ہو جائے گا 1 روپیہ، 49,000 روپے خرچ کرنے کے برابر، اتنا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے۔ اس لیے رمضان کے اندر لوگ کیا اپنے زکوٰۃ کے مال کی زکوٰۃ کے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کیسے واجب ہوتی ہے، سب باتیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو پیش کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی وجہ سے جو اجر ملتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر مقدر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ زکوٰۃ قبر میں عذاب سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی پاک کرنا۔ زکا یزکی تزکیہ، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں، عربی وہ لوگ جانتے ہیں کہ زکا یزکی تزکیہ کا معنی پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کی بنا پر آدمی کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا کسی راستے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نواسے حضرات حسنین میں سے کوئی ایک تھا، غالباً حضرت حسین ہوں گے یا حضرت حسن ہوں گے، حسین ہوں گے غالباً۔ تو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اٹھا کر کھانا شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ تھک تھو، پھینکو پھینکو۔ پھر وجہ اس کی یہی تھی کہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی ہو، اور زکوٰۃ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ یہ لوگوں کی، ایک حدیث میں عبد المطلب ابن وداع کی ایک روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواہ مسلم۔ کہ یہ زکوٰۃ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، میل کچیل ہے۔ یہ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے لیے تو حلال ہے، لیکن یہ مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور مال غنیمت کا جو حصہ ہے، جس کو مال فے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ دے دیا ہے، اس کی تفصیل فقہ میں ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے مال کا یہ دون ہے، یہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کپڑا صاف کرتے ہیں تو میل نکل جاتا ہے، ایسے اپنے مال کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کو صاف کر کے وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کیا ایک قسم کا میل کچیل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے مال کا تو میل کچیل ہے، دوسرے کے لیے تو اپنی ضروریات کی پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ એટલે ایک مسلمان کے لیے ایک غمخواری اور ایک کیا ہے اس کی زندگی کا دوسرے مسلمانوں کے اندر جو ایک بہرا روی ہے، مالی اعتبار سے اونچ نیچ ہے، اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر، 30 سے زیادہ جگہوں کے اوپر جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے کا انکار ہی کر دیا کہ وہ تو لوگوں اللہ کے رسول کے زمانے تک تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی تھی اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹوں کی جو زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی میں جو اونٹ کی گلے میں جو بندھی ہوئی رسی ہے وہ بھی ساتھ میں دی جاتی تھی، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اس لیے زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے بھائی، اس لیے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے لوگوں کی غمخواری ہوتی ہے
اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک میں وعید جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. قرآن کہتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے. حالانکہ یہ بدخبری ہے لیکن یہ بھی ایک قسم کا طعنہ. ان کو دے دیجیے. یہ مال ان کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن ان کا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کے ذریعے ان کے چہروں کے اوپر دام دیے جائیں گے. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے پہلو پر، ان کی پشتوں پر، پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے، اور داغ دیتے دیتے کہا جائے گا ہاں ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے خزانہ کر رکھا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ جس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں دے کر تم نے خزانہ رکھا تھا. اور کنز کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں ہے، نہ دی جائے وہ کنز ہے. تو اس کنز کو، اس خزانے کو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ داغ دیا جائے گا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو بخل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ مال تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بدتر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال کل قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بنا کر تمہیں پہنا دیا جائے گا، بھٹی بنا کر پہنا دیا جائے گا، لوہے کے اندر تپا کر پہنا دیا جائے گا. یہ مال ایسا ہوگا. اسی لیے ایک اور روایت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے روایت تلاوت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کل قیامت کے دن اس کا مال بڑے اژدہے کی شکل میں جو گنجا ہو، گنجا کہتے ہیں بوڑیا، جس کے سر پر بال نہ ہو نا، ٹالیا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، جس کے بال ہی نہ اگتے اس کو، تو اس ایسا سانپ اژدہا بنایا جائے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ اس ماہر حیوانات ہیں، وہ جانوروں کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے سر کے اوپر بال نہ ہو جس اژدہے کی، وہ بہت زہریلا ہوتا ہے. مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، اژدہا یعنی ناگ بنایا جائے گا. لہو زبیبتان، اس کے اوپر 2 سفید داغ ہوں گے، سفید ٹپکے ہوں گے، جو اور زہر کی نشانی ہوتی ہے ناک کی. اور اس کے بعد کیا جائے گا؟ وہ اس کے گلے میں اس کو پہنایا جائے گا. اللہ کے رسول صاحب یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذہ بلہزمتیہ، پھر وہ ناگ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا، اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے عزیزو دوستو اتنی وعیدیں ہیں مال نہ، زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر. اور دیکھیے مال کس کا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کا خزانہ ہے. تو اس کا نگران ہے. تیرے پاس جو بھی مال ہے وہ تو تیرا نہیں ہے، تیرا تو نگران ہے. تو نے جو حدیث میں آتا ہے تیرا مال کیا ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا یا آگے اللہ کے راستے میں بھیج دیا، یہ تیرا مال ہے. اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں، وہ تو تیرے وارث کا مال ہے.
وہ تو تیرے وارث کا مال ہے، تیرا مال نہیں، وہ مال دوسروں کا ہے، نہیں ہے، وہ تو عارضی طور پر تھوڑے دن کے اس کا تو نگران ہے، چوکیدار ہے، بس اس کے بعد وہ تیرا رہنے والا نہیں ہے۔ او تلک الجنۃ التی نورث من عبادہا، اس کی تفسیر الگ ہے۔ تو یہ مال جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو تیرے وارث کا مال ہے۔ اس لیے اپنے مال کی کیا ہے، جو آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صبح کے فقیر کو شام کا امیر بنا دیتا ہے، اور شام کے امیر کو صبح میں فقیر بھی بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بے نمون ہر چیز پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ اگر کوئی کاشتکار ہے تو زراعت بھی وہ کھیتی کرتا ہے، تو نے تو ایک دانہ ڈال دیا ہے، اتنی سخت زمین سے اتنی باریک کوپلے کون نکالتا ہے؟ وہ کوپل جو چھوٹا سا پودا نکالتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر اتنی سخت زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، ورنہ کسی کی طاقت ہے کہ وہ اس کو پھاڑے؟ پھر اس کے بعد وہ تناور درخت بنتا ہے یا پودا بنتا ہے، اور اس کے اوپر اتنے بڑے پھل یا وہ اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے، گندم وغیرہ، دوسری جو اناج کی قسمیں وہ پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے۔ ایک ملازم ہے، ملازم کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سوجھ بوجھ دیتا ہے، اس کے اوپر اپنی ملازمت سے کماتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اس میں بھی ایک مخصوص شکل میں، مخصوص مقدار میں ہمیں اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور وہ بھی ہم اپنا مال جو زکوٰۃ دیں گے وہ اپنی منشے کے مطابق نہیں دیں گے، شریعت کے منشے کے مطابق دے دیں گے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف طے کیے ہیں، اگر تو ان 8 مصرف میں سے کوئی ہے تو میں تجھے دوں گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے وہ حدیث میرے سامنے یہ ہے، حضرت عطا ابن یسار سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل صدقۃ لغنی، کہ زکوٰۃ کسی مالدار کے لیے حلال نہیں ہے مگر ان لوگوں کے لیے حلال ہے جو اس کے مصرف ہیں، ان کے لیے حلال ہے۔ اچھا، آدمی دیکھو زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ مانگی نہیں جاتی، زکوٰۃ تو جو اس کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے، جو اس کا حقدار ہے اس کو اس کی زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقولان، کہ 2 فرشتے روزانہ اللہ کی جانب سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کو تو بہترین بدلہ عطا فرما، وقال الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تو ہلاک فرما۔ تو جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میرے بدن میرا مال میرے پاس رہے گا، وہ تو خرچ ہلاک ہونے ہی والا ہے، وہ ختم ہونے ہی والا ہے۔ قرآن پاک کی اور احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھے گا، اور زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال کیا ہوگا؟ خرچ نہیں، اس کا مال ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ سہارنپور کے قریب، آپ لوگوں کے علاقے قریب روڑکی ہے۔ روڑکی کا ایک زمانے میں کہ انگریز آزادی سے پہلے انگریز کوئی گورنر تھا وہاں کا، غالباً روڑکی کا یہ واقعہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح یہ تو تھا نہیں، آج کل کی طرح نہ موبائل تھا، آج کل کی طرح کوئی ٹیلی فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دہلی گیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی گرام کی شکلیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں 160 سال کے بعد ابھی 5-6 سال پہلے ہندوستانی گورنمنٹ نے اس کو نکال دیا،
ورنہ وہ پوسٹ میں ٹیلی گرام کیے جاتے تھے. آپ کو کسی کو پیغام دینا ہو تو موبائل پر تو بات نہیں ہوتی تھی. ہم نے بھی اپنے بچپن میں 1-2 ٹیلی گرام کیے ہیں. تو ٹیلی گرام کیے جاتے تھے, وہ ٹو 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 بولتے تھے, اور اس کے جانکار ہوتے تھے, وہ اس کو لکھ کر جہاں پہنچانا ہو اس کو پہنچا دیتے تھے. اس کا خرچ ہوتا تھا, کافی خرچ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی. تو وہ انگریز اپنے کام سے, گورنر دہلی آیا ہوا تھا وائس رائے کے پاس, اس کے پاس میسیج آیا کہ بھائی تیری پوری کوٹھی جل گئی, تیرا پورا مال ہلاک ہو گیا ہے, آگ لگ گئی ہے اور پورا کا پورا ہلاک ہو گیا. وہ انگریز کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں, میرا مال نہیں جل سکتا. کتنا یقین ہے, جیسے صبح کے بعد رات کا ہمیں یقین ہوتا ہے, رات کے بعد صبح کا یقین ہوتا ہے, ایسے اس انگریز کو یقین تھا کہ میرا مال جل نہیں سکتا. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا میسیج آیا, ٹیلی گرام آیا کہ بھائی بہت بڑی آگ لگی تھی قرب و جوانب میں, سارے مکان جل گئے اور تیری کوٹھی بچ گئی. یہ بات تو ہوئی, لیکن پھر پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا مال جل نہیں سکتا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے پورے مال کی سالانہ زکوٰۃ 40واں حصہ نکالتا ہوں. اور ان کے نبی نے کہا ہے, ان کے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ زکوٰۃ سے مال کو بڑھاتا ہے. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور حدیث میں بھی ہے کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو مال کی زکوٰۃ دے تو اس کے مال کو بڑھا. تو مجھے تو یقین ہے, مجھے یقین تھا, اس لیے میں نے کہہ دیا. تو میرے عزیزو دوستو, جب ایک غیر کو اتنا یقین ہے تو کیا ہمیں بھی اپنا مال صرف 2.5%, 100 میں سے 2.5 روپیہ دینا ہے, 1000 میں سے 25 روپے دینا ہے, لاکھ میں سے 2,500 روپے دینا ہے, اتنا ہی مال دینا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کہے کہ میرا سارا مال تو اللہ کے میرے راستے میں قربان کر دے. میں کہتا ہوں میرا 97% اور 97.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو سارا ہمیں خرچ کرنا پڑتا. تو اللہ نے تو بڑا کرم کیا, صرف 2.5% ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو اور اس کے بدلے میں ادا کروں گا اور مال بڑھے گا. اور دیکھیے زکوٰۃ لینے کے لیے, میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں, لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زکوٰۃ لینے والے تلاش کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے منہ کے اوپر دیندار لگتے ہیں, مالدار لگتے ہیں, لیکن وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر کے اندر بچے بلک رہے ہوتے ہیں, ان کی خبر کی جائے. زکوٰۃ کے لیے آج ہمارا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو بھی آئے اس کو دے دو. نہیں, تحقیق بھی کرو کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں. اگر زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو دیا جائے, زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو اپنے مال کو زکوٰۃ کے حقدار تک پہنچاؤ. قرآن پاک میں ہے غریب کو, مسکین کو, فقیر کو, ایسے کو دیا جائے. مسکین اسے کہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, فقیر جس کے پاس تھوڑا بہت ہے, جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس سے کم تر مال ہے. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی کے مال کے, اب آج کل تو چاندی سستی ہے اس کے مقابلے میں, تو آج کل پہلی رمضان کے مطابق 58,000 روپیہ سے کم تر مال ہے, تو اس کو اگر کوئی زکوٰۃ دے تو لینا جائز ہے, مانگنا نہیں. زکوٰۃ مانگنے کے لیے نہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس, ایک روایت میں یہ بھی ہے, جس کے پاس صبح و شام کا کھانا موجود ہے اس کے لیے زکوٰۃ مال کسی سے مانگنا ہی جائز نہیں. تو زکوٰۃ مانگنا الگ چیز ہے, مانگنے والے کو دی نہیں جاتی, لیکن جو حقدار ہیں ان کو پہنچایا جائے جس کے پاس اتنا مال اپنی ضرورت سے زائد نہ. اور جو آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے کیا ضروری ہے, زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اپنی ضروریات سے زائد ہے, اپنے کپڑے پہننے کے لتے, اپنی گاڑی, اپنا گھر, ان تمام سے زائد ہیں, تو وہ آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو لازم ہو جائے گی. لیکن
اب بہت بڑی اس میں خرابی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا پہلی رمضان کو میرے پاس 52.5 تولہ یعنی 58,000 روپے کے برابر تھے، لیکن اس کے بعد 15ویں شعبان کو 58,000 روپے تھے، لیکن زکوٰۃ میرا سال تو پورا ہوتا تھا پہلی رمضان کو، تو 58,000 روپے تھے، اور 29 شعبان کو میرے پاس 5 لاکھ روپے آئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ کے اوپر بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ نہیں، وہ 5 لاکھ اسی 58 کے ساتھ ملائے جائیں گے اور 5,58,000 روپے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے پورا سال اس 5 لاکھ کے اوپر نہ گزرے۔ اسی طریقے سے جو تاجر ہیں ان کے مال تجارت میں، ایسے جیسے مثلا مال تجارت میں کیا ہے، ایک تو اس کی ریٹیل ویلیو ہوتی ہے، ریٹیل پرائس ہوتی ہے، اس کے ہول سیل پرائس ہوتی ہے، اور ایک تھوک پرائس ہوتی ہے۔ تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس طرح بہتر یہ ہے کہ ہول سیل پرائس کے اعتبار سے اس کی گنتی کر لیں تو بہتر ہے، لیکن بھائی اگر یہ بھی نہ کریں اور اگر ایک ساتھ، جیسے مثلا کوئی آدمی اپنی دکان بند کرنے کے لیے پورا مال بیچنے کے لیے جائیں تو ایک ساتھ بیچیں تو اس کی کتنی قیمت آئے گی، اتنی قیمت کا اگر انداز لگا کر بھی زکوٰۃ نکالیں تو اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ ایسے جن کے پاس ایسے پلاٹ ہیں، زمین جائیداد ہیں، جو انہوں نے اپنی ملکت بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے نہیں رکھے، بلکہ ایسا ہی کہ بھائی کبھی مکان بنائیں گے یا بچوں کو دیں گے وغیرہ، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر وہ پلاٹ خریدا ہے یا وہ مکان خریدا ہے اس لیے کہ اگر اس کی قیمت اچھی آئے گی تو ہم بیچ لیں گے، ہم اس کو کیا ہے، اس مکان کی قیمت اچھی آئے گی بیچ دیں گے، تو پھر اس کی مالیت اور اس کی ویلیو کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ یہ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے کی بنا پر یہ زکوٰۃ دینے والے کا ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ لینے والا، میں نے جیسے کہا کہ مانگا نہیں جاتا۔ زکوٰۃ اگر کوئی دینے آئے اور آپ حقدار ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر حقدار نہیں ہے تو کہہ دیجئے کہ مجھ سے بھئی میں تو اس وقت اللہ نے میرے پر اپنا فضل فرمایا ہے، تم اس کو کسی اور محتاج کو، فقیر کو ادا کر دو، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایسے۔ اور اگر زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال تلف ہو کر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اخیر میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ خور پیدا نہیں بلکہ معاشرے کو مالی ترقی دینا ہے، اور یہی زکوٰۃ کا مال سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ تیرے مال کا حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں میں کون؟ اپنے اصول و فرو نہیں، اپنے اوپر نیچے کی کوئی بھی نہیں، یعنی باپ بیٹا، ماں باپ، دادا دادی، پر دادا، بیٹا پوتا، پر پوتا، وہ تو حقدار نہیں، لیکن بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بہن ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے اوپر چچا ہے یا چچا کی اولاد ہے، یا ادھر ماموں ہیں، ماموں کی اولاد ہیں، یہ تمام ان کو دیا جائے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے فقیر، رشتہ داروں سے جو قریب ہے، گاؤں کے فقراء حقدار ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو مدارس ہمارے، جو پہلے زمانے میں تو ہوتا یہ تھا بیت المال کی طرف سے مدارس مکاتب چلائے جاتے تھے، تو آج کل مدارس مکاتب کی شکل کچھ بھی نہیں ہے چلانے کی، تو اس کے لیے مدارس مکاتب میں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اپنے گاؤں کے مدرسے کو زیادہ دیا جائے، اپنے گاؤں کے جتنے بھی مدارس ہیں دین کے، وہ اگر وہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرتے ہیں تو تمام کے تمام ان کو دی جائے، یا جو سوسائٹیاں ہماری جو گاؤں کی ہیں، جو غربا اور قرب و جوانب میں خرچ کرتی ہے، ان کو دیا جائے، اور اس کے بعد دور والوں کا حق لگتا ہے، پہلے قریب والوں کا حق لگتا ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اور ان جو میں نے وعیدیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان وعیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، کل قیامت کے دن سرخ رو ہو، اور آج دنیا کے اندر بھی اپنے مال کے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔